کون کہتا ہے کہ امریکہ میں آپ کا خواب پورا نہیں ہوتا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آتے ہیں، کس خیالات سے آپ آتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ آ کے بس عیاشی میں لگ گئے تو پھر تو خواب پورا ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا خواب یہ ہے کہ امریکہ میں عیاشی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی بنانی ہے تو امریکہ میں بہت کچھ ہے۔ یہ لیجیے قصہ ایک بہت ہی غریب اور مزدور انسان جو نیپال سے آیا تھا۔ نیپال میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، جوان تھا۔ ایک 10-15 سال پہلے اس کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اس کا نام ہے نارائن خکورل۔ جب وہ امریکہ میں پہنچا تو اس کے جیب میں صرف اور صرف $20 تھے، یعنی کہ انویسٹمنٹ کے لیے آیا تھا۔ $20 تھے، آ گیا یہاں پہ، اور اس نے اپنا ایک مقصد بنایا تھا کہ جب میں جوان ہوں، میری باڈی میں طاقت ہے، میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا، دن رات کام کروں گا، پیسے بناؤں گا اور اپنا فیوچر بناؤں گا۔ تو اس نے آ کر یہاں پر، چونکہ تعلیم اس کی تھی نہیں، کوئی اسکل بھی نہیں تھا، وہ زمیندار آدمی تھا نیپال میں، تو اس نے جا کے ریسٹورانٹس میں ڈش واشنگ کا کام شروع کیا۔ کبھی صفائی کا کام کر رہا ہے، کبھی ڈش واشنگ کر رہا ہے، 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور جب کبھی نیند آ گئی تو وہیں پہ زمین پہ سو گیا، صبح پھر کام شروع کیا۔ بہت ہی محنت کی اس نے، چند سال پیسے بنائے، اور اس کے بعد تاؤسن ایک چھوٹی سی جگہ ہے میریلینڈ میں، وہاں پر اس نے ایک نیپالی ریسٹورانٹ کھول دیا، اور اس میں کام کرتے ہوئے وہیں بھی سو جاتا تھا۔ کام کرتے 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 اس نے اس ریسٹورانٹ کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا کہ تمام نیپالی لوگ، اگر وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ تنگ آئے تھے کہ یہاں پر یہ نفس نفسی ہے، تو وہ اس کے ریسٹورنٹ میں جا کے ایک دوسرے سے گپ شپ لگا لیتے۔ کسی کو گرین کارڈ کا پرابلم ہے، اسی ریسٹورانٹ میں آ کے بیٹھ کے ایک دوسرے سے جو ہے تو وہ نصیحت لیتے۔ مطلب یہ ریسٹورانٹ ایک گیدرنگ پلیس ہو گیا نیپالیوں کے لیے۔ تو جو بھی نیپالی کا کسی کا کام، کسی کا پرابلم، کسی کی بیماری، یہیں پہ آ کے ایک دوسرے سے ملتے۔ ایک بہت بڑی کمیونٹی سینٹر اس کا بن گیا۔ ہوتے ہوتے بزنس کے ساتھ ساتھ یہ ریسٹورانٹ جو ہے تو یہ پولیٹیشین کی نظر میں بھی آ گیا۔ تو جب بھی کوئی سیاسی بندہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا، وہ سب سے پہلے اسی ریسٹورانٹ میں آ کر لوگوں سے ملاقات کرتا۔ آج تقریباً 10 سال کے بعد جب بھی آپ اس ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ یا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا بڑا افسر اس میں بیٹھے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے یا نیپالیوں سے گپ شپ لگاتے ہوئے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ ان کی اپنی بچی ہیں، بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے پیسے کما رہا ہے اور بہت ہی کامیاب ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں، یہاں کی عیاشی میں لگ جاتے ہیں، یا امریکہ میں عیاشی تو آپ کا 20 سال میں کی عمر ہے یا 80 سال عمر ہے، عیاشی تو آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ آپ جوانی میں یہاں پہ کر سکتے ہیں، جو طاقت آپ میں ہے، اگر اس میں آپ نے کچھ پیسہ کمایا، اس پیسے کو آپ نے صحیح طور سے لگا دیا، تو آپ کا یہاں فیوچر جو ہے وہ اسی طرح یہ ہوگا جس طرح اس نیپالی بندے کا ہے۔ تو امریکہ کا ڈریم جو ہے، خواب جو ہے، اب بھی زندہ ہے، اب بھی لوگ بناتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ جو ہے کر کیا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔